اس طرح آئیڈیا ہے ایکسکلوسیوزم. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اگر اچھے بھی ہیں اخلاقی طور پہ، مورالٹی ان کی ریگارڈلیس آف وٹ ان کی مورالٹی جیسی بھی ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ جو اسلام نہیں لائے وہ جائیں گے جہنم میں. تو آپ تو پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا ہے کیسا. یعنی کہ پھر تو اس کا مطلب ہے پھر جنت میں بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تو اخلاقی طور پہ اچھے نہیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اخلاقی طور پہ اچھے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں لائے. تو یہ آئیڈیا ہے کیسا؟ اور دوسرا، اگر یہ بات مان کے ہم چلیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے جو اچھے لوگ، جس طرح حضرت ابو طالب تھے، وہ انہوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن بہت ہی اچھے انسان تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اچھا پیار کرتے تھے وہ. تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سا معاملہ ہے. لیکن میں ابھی یہ مان کے چل رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں اسلام لایا تھا. نہیں ابھی تو تھوڑے دیر کیا وہ بھی ان کے بارے میں پھر یہ جو ایکسکلوسیوزم والا آئیڈیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم خوش، اصل میں ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے نا وہ خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو. ٹھیک ہے، اب جس طرح مثال کے طور پر ہندو سے بھی کہیں گے نا آپ، تو وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم جنتی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. اسی طرح سے عیسائیت کے اندر ہے کہ یسوع نے صلیب پہ جان دی، امت کو بخشوا دیا. لو جی، جب بخشوا دیا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر حساب کتاب کہاں رہا؟ تو وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. اب اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کہ مین کائنڈ کے سینس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جان دے دی، یعنی کہ سب لوگوں کے جو گناہ ہیں. ہاں تو نہیں، ان کی تو تھوڑا سا ان کا بھی ان کی انجیل میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے. عالمگیریت والا اس کے اندر آ جاتا ہے آئیڈیا کہ سارے جو لوگ ہیں ان کو کرسچینٹی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہے تو ظاہر ہر مذاہب میں یہ ہیں، یہ ہر ایک میں اس سے، ہاں اس سے تو کوئی وہ بچاوا نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو کہتا ہے نا، تو اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا. قرآن میں والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اب اگر یہ صابی کی بات کرتے ہیں تو صابی تو پتہ ہے اہل کتاب تھوڑی ہے. وہ ہادو اور نصارہ والی بات تو صحیح ہے، یہودی اور نصرانی تو صحیح ہے. مسلمان کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس انبیاء آتے تھے اور ان کی تعلیمات بھی جو ہے آسمانی تعلیمات تھے. اور دوسرا یہ وہی وحدانیت کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو تبلیغ کی، تو وہ اس پہ پہلے سے یقین رکھتے تھے. جی بالکل تھے. والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. اب یہ ہے اصل لفظ، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، یعنی جو اللہ کے احکامات پہ چلے. ٹھیک ہے، اب اگر اللہ کے احکامات ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یعنی انسانیت. اب یہ اللہ قادر ہے کہ اللہ کس کو جنت دیتا ہے، کس کو دوزخ دیتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں ڈسکس کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. من آمن باللہ، جب اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کہ صرف منہ سے ہی بولنا کہ ہاں جی میں مانتا ہوں اللہ ہے، اس کے احکامات کو بھی ماننا. جی احکامات کو بھی ماننا ہے. تو اب یہاں مسلمانوں میں کون سے اتنے وہ ہیں، ہم کتنی باتیں تو ہم انسانیت کی کتنی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کئی جگہ حق تلفی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو مان رہے ہیں ہم کہ اللہ ہے، اور ہم یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن حق تلفی بھی کر رہے ہیں.